اساکہ پاکستان اور شہری سندھ کے عوام، ہم ہر کچھ سال کے بعد یہ سنتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی حالیہ سیاسی اکائیوں سے خوش نہیں ہے۔ وہ ہر وقت یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ سیاست کے اندر یا سیاستدانوں میں وہ لوگ نہیں آتے جو واقعی میں ملک کو چلا سکتے ہیں، اور شکوہ ان کا غلط نہیں ہے۔ مگر میں چونکہ خود ایک سیاسی ورکر ہوں اور 93 سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہوں، میں ریاست کو اس ویلاگ کے تھرو، اس کے توسط سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو سیاسی نظام صحیح کرنا ہے تو اس کے لوازمات بھی دینا بہت ضروری ہے۔ جہاں پر لوکل باڈیز اس کا ایک جز ہے، اسی طرح وہاں پر ضروری ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ یونینز کو متحرک کریں، بحال کریں، کنٹرول دیں، ضابطہ اخلاق دیں، لیبر یونینز کو بحال کریں، متحرک کریں، اور لوکل باڈیز کو تو کریں ہی کریں۔ اس میں ہونا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس آگے سیاست میں آئیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کی کوئی آئیڈیل ہوں یا بہت سارے اور، مگر کئی ایسے آج جو سیاستدان دکھ رہے ہیں وہ سب اسٹوڈنٹ لیول سے اوپر آئے ہیں، اور جو بھی پیراشوٹ کرا کے لائے گئے ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ صرف انیبلرز ہیں۔ ظاہری بات ہے، ایک آدمی خرچہ کر کے سیاست میں آئے گا تو وہ اپنا خرچہ ریکور کرے گا۔ تو اگر آپ واقعی میں پاکستان کی 98% عوام کی ریپرزنٹیشن چاہتے ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹس کو، آپ کو لیبرز کو، آپ کو لوکل باڈیز کے اس سسٹم کو جو ہے متحرک کر کے سیاست کے اندر لانا ہوگا۔ دوسرا کام آپ کو بالکل یہ کرنا پڑے گا، دیکھیے جی ہم جیسے غریب لوگ ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، ہمارے اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، بھائی آپ پوری جائیداد لگا دیں الیکشن کے پیچھے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ جو قواعد ضوابط ہیں الیکشنز کے، اس کو اس طرح بنانا پڑے گا کہ کل آپ کا جو ہے نا وہ کل کیا کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی اس میں حصہ لے سکے۔ کچھ پارٹیاں تھیں جیسے MKM وغیرہ، MKM تھی، جماعت اسلامی تھی، جہاں پر ہر قسم کا آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے، مگر اب وہاں پر بھی جو ہے نا کم سے کم MKM کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ وڈیرے آ کے، سیاسی وڈیرے آ کے یا شہری وڈیرے آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے، PTI میں بھی نہیں سوچ سکتے، حالانکہ مجھے PTI سے بڑی امید تھی، تو PTI نے بھی وہی فصلی بٹیروں کو کر کے اور نقصان اٹھایا اس کو۔ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے اس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کی بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، مگر اگر آپ ویسٹرن ممالک کے سیاسی نظام کی اسٹڈی کریں تو آپ کو وہاں نظر آتا ہے سینٹ شپ، ہاؤس آف لارڈس۔ تو آپ سر ایک کام کریں، ہاؤس آف کامنس کو یا کانگریس کو، جیسے امریکہ میں یا لندن میں یا باقی جگہوں پہ، یا لوکل باڈیز کو آپ پبلک کے لیے رکھ دیں۔ آپ رکھیں جی کہ عام اسٹوڈنٹ، عام کونسل مین، عام لیبر، عام آدمی جو ہے وہ ادھر تک جائے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی کرائٹیریا بنا ہی لینا ہے کہ جی سینٹ کے اندر ایک سرٹن پیڈیگری کا آدمی جانا چاہیے یا سرٹن بیک گراؤنڈ کا آدمی جانا چاہیے، جیسا ابھی بھی ہے، مگر آپ اس کو لمٹ کر دیں، پھر عام آدمی نہ جاؤ، ایسی بھی ہو ہی رہا ہے، مگر وہ لمٹ کر دیں۔ جب آپ نیشنل اسمبلی کو اور نیچے پبلک کو ایکسیس دیں گے تو آٹومیٹکلی عوام جو ہے نا وہ سیاسی پروسیس کا حصہ بنے گی، آپ کو سیاسی نئے چہرے نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو شکوہ بھی نہیں ہوگا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، جنرل ایوب خان کے دور میں یا جنرل مشرف مرحوم کے دور میں، جنرل ایوب خان مرحوم کے دور میں جو انہوں نے لوکل باڈیز کا نظام بنایا تھا نا، وہ سیاستدان آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں آپ کو بھی، خیر وہ ان میں کوئی خراب بھی ہو گئے۔ تو یہ چیز کریکٹ کرنے کی کوشش ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے، اسٹوڈنٹس ہیں بالخصوص، ان کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یار میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں۔ سیاست کے چکر میں 2 دفعہ میری نوکری گئی ہے، 2 دفعہ، ٹھیک ہو گیا، مگر تعلیم نے بچایا۔ مگر میں نے ہر جگہ، آج میں کیوں کر رہا ہوں، مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں پڑی، آرام سے زندگی کٹ جاتی ہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ انسپریشن دی جائے کہ تعلیم اور اپنے حقوق کی جنگ ساتھ لڑی جا سکتی ہے، اپنا روزگار، اپنی حقوق کی جنگ ساتھ لڑی جا سکتی ہے، اپنی پرسکون زندگی اور سکون کی جنگ ساتھ لڑی جا سکتی ہے۔ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے بالخصوص جب پاکستان سے باہر اکثر لوگ نکل جاتے ہیں، وہ پاکستان کی فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم باہر نکل گئے، ان کو پتہ نہیں ہے
کہ چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہو، بھلے امریکہ میں ہو، یو کے میں ہو، آپ کو واپس دھکے مار کے بھیجنے کا آپشن ان کے پاس ہمیشہ موجود رہے گا. تو اپنے گھر کو صحیح کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ تو نکل گئے ہیں مگر ان کے باقی تبر وہیں کے وہیں موجود ہیں. سیلفش بھی ہیں نا ہمارے لوگ. وہ کہتے ہیں یار ہم کیا پڑھی ہے، ہم تو باہر آ گئے ہیں. کسی کی بیوی ان کو موٹیویٹ کر دیتی ہے، کسی کا باپ ان کو موٹیویٹ کر دیتا ہے. پیئر پریشر ہوتا ہے. ہم جیسے لوگوں کو زندگی میں اتنی مشکلات اٹھانی پڑی ہیں. کیوں؟ ہم سیاسی وہ تھے. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں. مگر انڈیا اینڈ ڈے یہ آپ سب نے سوچنا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ٹاپ 1 یا 2 یا 3 یا 5% ہیں تو یہ آپ پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے نیچے والوں کو پکڑ کے اوپر لائیں، ریاست کے اندر اپنا مثبت کردار ادا کریں. پھر سوال پوچھا ریاست سے. میں اکثر لوگوں سے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا. کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. بند کمروں میں، ڈرائنگ رومز میں شکایت کرتے ہیں. ان سے کہہ دو یار ذرا جا کے نا تھوڑا سا ایک پروٹیسٹ تو کر لو. نہیں کریں گے. ٹویٹ کر دو، وہ نہیں کریں گے. ٹیکس تو دے ہی نہیں رہے ہوں گے. اچھا بھائی چلو کہ وہ کر دو، نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد شکایت کر رہے ہوتے ہیں آپ ریاست. تو بات یہ بس ریاست کو وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا جہاں مڈل کلاس، ہم جیسے لوگ، میں یقین کریں پاپوش کی پیدائش ہوں. کراچی پاپوش کا ایک بالکل متوسط علاقہ ہے. نارتھ کراچی میں رہا ہوں. پراؤڈ ہوں میں اس کے اوپر. آج ٹھیک ہو گیا. زندگی قسمت اچھی رہی. ہم کلیفٹن ڈیفینس شفٹ بھی ہوئے مگر محنت سے ہوئے. باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے 20 سال ہو گئے. محنت سے آئے. اگر 2 دفعہ نکالا گیا نوکری سے، 2 دفعہ، ایک نہیں 2 دفعہ. ٹھیک ہو گیا. سیاست کے چکر میں، پالیٹکس، آفس پالیٹکس نہیں، گراؤنڈ پالیٹکس. بہرحال میں نے سوچا کہ آج ذرا ریاست کو بھی تھوڑا سا باور کرایا جائے کہ آپ کا شکوہ صحیح ہے مگر شکوے کی ادراک کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ بلیک میل ہو جاتے ہیں کسی بلاول سے، کسی زرداری سے، کسی شہباز شریف سے، کبھی نواز شریف سے. آپ بھی تو سوچیں نا کہ یار آپ بھی تو یہ جو نیپوٹزم ہے، یہ جدی پشتی سیاست کو کیوں انکریج کریں. آپ کے پاس اچھے لوگ ہیں، ان کو لے کے آئیں اور یقین کریں. مان لیں سر میری بات مان لیں، اگر آپ انوائرمنٹ دیں گے 5 سال کے اندر اندر ملک کی سیاسی شکل بدل جائے گی. ہاں میں یہ ضرور کہتا چلوں اس انوائرمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے کچھ چیلنجز بڑے آئیں گے. بلیک میلنگ بڑی آئے گی، حالات بڑے خراب کیے جائیں گے. ایسا کر دیا جائے گا، نیشنلزم کھڑی کر دی جائے گی، سیکٹریزم کھڑا کر دیا جائے گا، ایتھنیسٹی کھڑی کر دی جائے گی. آپ نے ڈٹے رہنا ہے، بالکل ڈٹے رہنا ہے. آپ نے ایس ایف سی بھی ڈٹے رہنا ہے، آپ نے کنال پہ بھی ڈٹے رہنا ہے، آپ نے شہری سندھ کو صوبہ بنانے میں یا فیڈریٹی بنانے میں بھی ڈٹے رہنا ہے، آپ نے نظام کو صحیح کرنے میں ڈٹے رہنا ہے، آپ کو لوکل باڈیز کو بھی صحیح کرنے میں ڈٹے رہنا ہے، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی میں بھی ڈٹے رہنا ہے. یقین کریں آپ ڈٹے رہیں گے، عوام آپ کی ٹرپل گنا عزت کرے گی. لیکن ابھی عوام ویسی ماشاء اللہ اتنی عزت کرتی ہے، دور تھا آپ کا بنیاد میں محسوس تھا. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ بھی کر دیں گے نا تو آپ ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ترقی ہے نا وہ بغیر معیشت کو صحیح کیے نہیں ہو سکتی. اور ان لوگوں کے ہوتے ہوئے معیشت صحیح نہیں ہو سکتی. یہ بھلے آکسفورڈ سے پڑھ کے آ جائیں، کیمبرج سے پڑھ کے آ جائیں، میں کہتا ہوں 7ویں آسمان سے پڑھ کے آ جائیں، ان کو چوری کرنی ہے. مگر کا بچہ مارے گا، سانپ کا بچہ ڈسے گا، یہ سمجھ میں آنا ہے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ بھلے اس سانپ کے بچے کو کتنا بھی دودھ پلا دیں، اس نے ڈسنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا سارے ہوں گے مگر میجورٹی ایسے ہیں. چلیں سوچا کہ آج آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں تاکہ کسی کو شکایت نہ رہے کہ ہمیں کسی نے بتایا. آج کل کی اجازت. پاکستان زندہ باد، میری پاک فوج زندہ باد. لو یو گائز. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ ہمارے ریٹائرڈ وہ شہید آفیسرس کی ویڈیوز تھے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بچی اپنے باپ کی شہید باپ کے جنازے پہ کھڑی ہوئی، اس کی یونیفارم کو اون کرنے کی کوشش کری. افسوس ہوتا ہے یار جب ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو اس طرح ضائع کرتے ہیں. یو گائز. پاکستان زندہ باد، اسلامی زندہ باد. اللہ حافظ.